نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ دوست اب آپ نے یہ مسئلہ پوچھا قربانی کے بارے میں۔ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے لیکن اس کا پیسہ قرض میں مصروف ہے، کسی کو اس نے قرض دیا ہوا ہے، اور قرض کہ ملنے کی جو صورت ہے وہ بھی عید کے دنوں کے بعد وہ قرض کے ملنے کی امید ہے، اس سے پہلے نہیں ملے گا، تو اس صورت میں اس بندے پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ صورت مستفسرہ میں فقہاء کرام شریعت مطہرہ یہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے اور اس کا پیسہ، اس کا مال قرض میں مصروف ہے، تو اس بندے کو یہ چاہیے کہ قرض دار سے، جس کو قرضہ اس نے دیا ہے، اس سے قربانی کا جانور جتنی قیمت کا آتا ہے اتنی قیمت کا اس سے مطالبہ کرے۔ اگر یہ گمان ہے کہ وہ اتنی قیمت دے دے گا تو پھر اتنی قیمت کا مطالبہ کرنا اس پر لازم و ضروری ہے، اور اس کو قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ دیے ہوئے قرض کے معاملے میں اگر اس کو امید ہے کہ اگر میں قربانی کے جانور کی قیمت کے مطابق اس سے مطالبہ کروں گا تو وہ مجھے دے دے گا، تو اتنے پیسے کا مطالبہ کرنا اس پر لازم و ضروری ہے۔ مطالبہ کرے اور مطالبہ کر کے پیسہ اس سے وصول کرے، اور قربانی کرنا اس بندے پر لازم ہے۔ اگر مطالبہ کرنے پر بھی وہ پیسہ نہیں دیتا، پیسہ ملنے کا جو گمان ہے وہ بھی نہیں، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس بندے کے گھر میں اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ جو زائد سامان پڑا ہو، سونا چاندی یا اور جو بھی قیمتی سامان ہو جو اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، اس سامان کو بیچ کر وہ قربانی کرے، اس پر لازم ہے، قربانی اس کو کرنا پڑے گی۔ اگر یہ صورت بھی نہ ہو کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ گھر میں اتنا سامان بھی نہ ہو کہ جس کو بیچ کر وہ قربانی کر سکتا ہو، اور قرضہ جس نے لیا ہے وہ اتنا پیسہ بھی نہیں دیتا کہ جن پیسوں سے لے کر قربانی کر سکتا ہو، پھر تیسری صورت قرضہ لینے کی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا وہ بندہ پھر اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان بھی نہیں ہے، قرضہ جس نے لیا ہے وہ بندہ قربانی کی قیمت کے مطابق پیسے بھی نہیں دیتا، تو کیا اس بندے پر لازم و ضروری ہے کہ وہ قرضہ لے کر قربانی کرے؟ تو اس بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں جس بندے کا پیسہ قرضے میں ڈوبا ہو اور اس بندے کو وہاں سے ملنے کی امید بھی نہ ہو، اور قربانی کے دن گزر جانے کے بعد پیسے اس کو ملیں گے، اور قربانی کرنے کی جانور کی قیمت کے برابر بھی اس کو پیسے اس سے ملنے کی امید نہ ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ گھر میں سامان بھی اتنا نہ ہو، تو اس بندے پر قرضہ لے کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اس بندے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بندہ قرضہ لے کر قربانی کرے، بلکہ جو پہلی دو صورتیں بیان ہوئی ہیں اگر ان دو صورتوں میں سے کوئی سبب بنے تو قربانی کرے، ورنہ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قرضے کا پیسہ اگر اس کو واپس آتا ہے تو اس پر بکری کی قیمت صدقہ کرنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ اس پر قربانی اس صورت میں واجب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلی ورسولہ۔